وادی کشمیر. سنیں پورا کشمیر. سنو FM 89.4. Pakistan's largest radio network. This is Suno FM. ویلکم بیک لسنر. السلام علیکم. دس از می آر جے نور ایمان اور آپ سن رہے ہیں سنو FM 89.4 کشمیر نیٹ ورک. پروگرام سری نگر ہائی وے میں ہوں آپ کی ہوسٹ. امید ہے کہ وہ لوگ جو ہمیں سن رہے ہیں اور وہ لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں لائیو سیشن میں وہ خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنا جو جمعہ ہے وہ اچھے طریقے سے گزار رہے ہوں گے. اب جو ہے سری نگر ہائی وے دوبارہ سے سٹارٹ ہو گیا ہے اور اب آپ اس کو سن سکیں گے ہر جمعہ 2 سے 4 بجے تک، جس میں ہم لوگ جو ہے یوتھ کے بارے میں بات کریں گے. ہمارا جو سینٹرل فوکس ہوگا تو وہ جو ہے ہم لوگ نوجوان ہوں گے اور ہم لوگ نوجوانوں کے حوالے سے بات کریں گے. نوجوانوں کے تمام تر مسائل جو ویسے عمومی طور پر ہم لوگ ڈسکس نہیں کرتے ان کے حوالے سے بات کریں گے، ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے اور ساتھ ساتھ اپنے شو میں شامل کریں گے ان نوجوانوں کو، ان شخصیات کو جو کہ معاشرے کے اندر اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں اور کچھ اچھا پازیٹیو امپیکٹ لانے کی بھرپور کوشش کریں. تو اس سلسلے میں جو ہے ہم لوگ بات کریں گے. اور آج کا جو ہمارا شو کا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ آج کے نوجوان اور ان کے جو مسائل ہیں ان پر ہم لوگ بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے مجھے لگتا ہے کہ مسائل تو ہر طرف ہوتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ خود کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ ہم لوگ دوسروں کو بلیم کریں، اپنے آس پاس کے ماحول کو بلیم کریں، اپنے حالات کو بلیم کریں. تو اس لیے ہمیں خود ذاتی طور پر بدلنے کی ضرورت ہے. اور اس کا جو سٹارٹ ہے وہ میں اس طرح سے کروں گی کہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود جو ہے اپنی حالت بدلنے کے لیے کچھ نہ کرے، کوشش نہ کرے. تو اس لیے جو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ دوسروں کو بلیم کرنے سے بہتر ہے ہم لوگ مسائل کے حوالے سے ہم لوگ بہت کہتے ہیں کہ یہ مسائل ہے، سسٹم میں خرابی ہے، لیکن ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ جو ہے خود تھوڑا بہت دیکھیں کہ ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں. اور دنیا اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے کہ اب ہم لوگ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں بیٹھ سکتے اور نہ ہی ہم لوگ جو ہے ایک دوسرے کو بلیم کر سکتے ہیں، بلکہ ہم لوگ جو ہے خود کچھ کرنا چاہیں تو تب جو ہے ہم لوگ کر سکتے ہیں. اور اس کے حوالے سے بہت جو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ غور و فکر نہیں کرتے. پہلا جو مسئلہ یہ ہے ہمارے نوجوانوں کا وہ یہی ہے کہ ہم لوگ شعور نہیں ہے ہمارے اندر. ہم لوگ علم حاصل کرتے ہیں، ڈگری لیتے ہیں اور سکلز بھی سیکھ لیتے ہیں، لیکن اس طرح سے ہمارے اندر شعور کی بہت کمی ہے جس کی وجہ سے پھر ہم لوگ غور و فکر نہیں کرتے اور ہم لوگ بہت سے مسائل میں گھرے ہوئے رہتے ہیں اور کچھ کر نہیں سکتے اپنے معاشرے کے لیے، کچھ پازیٹیو کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتے. تو اس لیے جو ہے اس سلسلے میں ایک بہت ہی فیمس کوٹ ہے جو کہ سقراط نے کہا اور مجھے میرا وہ پرسنل فیوریٹ ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ an unexamined life is not worth living for human being. یعنی کہ وہ زندگی جس میں غور و فکر نہیں ہے وہ زندگی گزارنے کے قابل ہی نہیں ہے. تو اس لیے جو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اپنی زندگی کے اندر غور و فکر کریں اور کائنات کے اندر غور و فکر کریں. ہم لوگ اس طرح سے چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں اور حالات کو بھی نہیں سمجھتے اور ہم لوگ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ وہ دوسرے نے یہ کر دیا ہمارے ساتھ، یہ سسٹم خرابی ہے. لیکن جب تک ہم لوگ خود چیزوں کو اچھے طریقے سے سمجھیں گے نہیں، جانیں گے نہیں، تب تک جو ہے ہم لوگ کبھی بھی جو ہے ترقی نہیں کر سکتے، کبھی بھی خود کامیاب نہیں ہو سکتے. تو اس لیے جو ہے یہ چیز بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیم بھی ہمارے اندر جو ہمارا تمام تر جو تعلیمی نظام ہے وہ بھی بہت آؤٹ ڈیٹڈ ہے. سلیبس اس طرح سے اچھا نہیں ہے اور چینج تو ہوتا رہتا ہے، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہی پرانی چیزیں آئی ہوئی ہوتی ہیں اس کے اندر، اس طرح سے کوئی خاطر خواہ تبدیلی ہمیں نظر نہیں آتی. تھوڑا بہت چینجنگ آ بھی جائے لیکن پھر بھی اوور آل جو سسٹم ہوتا ہے اس کے اندر تبدیلی نہیں آتی. لیکن اس کی یہ بھی وجہ ہے کہ اگر ہم لوگ دیکھیں اپنا جو لٹریسی ریٹ وہ تقریباً کوئی 62% کے قریب ہے اور اس میں بھی وہ عوام شامل ہے جو کہ صرف لکھنا پڑھنا جانتی ہے. تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ
کتنی ترقی کر سکیں گے. اور ہم لوگوں کو اگر اتنا شعور ہی نہیں ہے تو پھر جو ہے ہم لوگ کی جو قوم ہے وہ بالکل ترقی نہیں کر سکے گی. ہمیں اچھے برے کا نہیں پتہ, ہمیں نہیں پتہ کہ ہم لوگ کس طرح سے کچھ کام کر سکتے ہیں, معاشرے کے اندر کچھ اپنی کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں. تو اس لیے سب سے پہلا جو مسئلہ ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہمارے اندر ہم لوگ جو ہے شعور بیدار کرنے کے لیے, اپنی یوتھ کو بہت زیادہ امپاور کرنے کے لیے اس کو تعلیم دیں, اور بچوں کو تعلیم دینی چاہیے. جو تمام تر ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کا تعلیم یافتہ ہونا بہت ضروری ہے. اور ہم لوگ باہر دیکھتے ہیں, باہر کے ممالک میں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں اور اس کے بعد اپنے تمام تر اخراجات خود اٹھاتے ہیں, اپنی تعلیم کا خرچہ خود اٹھاتے ہیں. لیکن ہم لوگوں کو جو والدین ہیں وہ اتنے زیادہ پیمپر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے ہمیشہ ان پر ڈیپینڈنٹ رہتے ہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ جو ہے خود تھوڑا بہت ہلیں جلیں اور ہم لوگ خود اپنے لیے کوشش کریں. خود جب تک ہم لوگ راستے نہیں بنائیں گے اپنے لیے تب جو ہے کبھی بھی منزل ہم لوگ نہیں پا سکتے. تو اس لیے یہ چیز جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ بھی جو مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے اپنے اعمال کو یا کوئی بھی جو ایکشنز ہوتے ہیں ان کو اون نہیں کرتے. اور جب ہم لوگ اپنے اچھے برے اعمال کی اونرشپ نہیں لیں گے تب بھی ہم لوگ ایک بہترین انسان نہیں بن سکتے. اور ہم لوگ ہمیشہ جو ہے جس طرح پہلے میں نے بات کی کہ ایک بلیم گیم کا حصہ ہم لوگ جو ہے رہتے ہیں کہ ہاں اس نے یہ کر دیا, اس نے وہ کر دیا, لیکن ہم لوگ خود نہیں دیکھتے کہ ہم لوگ کیا کریں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ سب سے پہلے خود اپنی ذات کو بہتر کریں اور اس کے بعد جو ہے پھر باقیوں کو ہم لوگ سکھائیں کہ اس نے یہ کرنا ہے, اس نے وہ کرنا ہے. تو اس لیے جو ہے یہ چیز ضروری ہے. اور ہمارے معاشرے میں اس چیز کی بہت کمی ہے کہ ہم لوگ شعور بیدار کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ خود پہلے جو ہے اپنی سمت درست کرو, آپ خود جو ہے وہ ٹھیک سوچو. آپ کے اندر اتنا جو ہے شعور ہونا چاہیے کہ آپ دوسروں کو بہتر بناؤ, لیکن اس سے پہلے آپ خود جو ہے ٹھیک بنو. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد جو ہے پھر ہم لوگ دیکھتے ہیں ہمارے کیونکہ ایجوکیشن سسٹم اس طرح سے نہیں ہوتا تو پھر ہم لوگ ڈگریز تو لے لیتے ہیں لیکن ہمارے پاس اسکل نہیں ہوتی. اسکل کے لیے ہمیں دوبارہ سے کوئی کورس کرنا پڑتا ہے, دوبارہ سے ایک پریکٹیکل کچھ کام کرنا پڑتا ہے, انٹرنشپس کرنی پڑتی ہیں جس سے ہم لوگوں کے اندر کچھ تھوڑا بہت شعور آتا ہے کہ جی میں نے اس فیلڈ میں جو ہے یہ کرنا ہے اور اس طرح سے کرنا ہے. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے جابس وغیرہ ڈھونڈنے میں بھی ہمیں کافی زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور اس کے علاوہ ہمارا جو ان امپلائمنٹ ریٹ ہے وہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. تقریباً آدھی زیادہ عوام جو ہے وہ بے روزگار ہے اور اس کے پاس اس طرح سے کچھ نہیں ہے. اگر وہ کچھ نوکری کر بھی رہی ہے تو پھر بہت ہی مشکل سے گزارا ہوتا ہے. بہت جو بیسک نیڈز ہوتی ہیں وہ بھی جو ہے پوری کرنا بہت مشکل ہوتا ہے آج کل. تو کافی زیادہ مہنگائی ہوگی جس کی وجہ سے اس کی بیسک وجہ مجھے جہاں تک لگتا ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کے اندر اس طرح سے تعلیم پر عمل پر زیادہ فوکس نہیں دی جاتی, بلکہ ہم لوگ بس رٹا رٹا ایک سسٹم ہے جس کو ہم لوگ یاد کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم لوگ نمبر لے لیتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ٹاپر کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ اس نے آگے کرنا کیا ہے. عمل جو ہوتا ہے وہ زیرو کے برابر ہے. پریکٹیکل جو انفارمیشن ہے یا پریکٹیکل جو ہم لوگ کچھ کام کرتے ہیں یا علم ہوتا ہے وہ جو ہے ہمارے تعلیمی نظام میں یا تعلیمی نصاب کے اندر بھی جو ہے وہ زیرو ہے, جس کی وجہ سے پھر آگے کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے نوجوانوں کو. اور اس کے علاوہ اگر ہم لوگ لڑکیوں کی بات کریں تو ان کی جو پاپولیشن کے اندر تقریباً آدھی سے زیادہ جو پاپولیشن ہے وہ لڑکیوں کی ہے. 49-50% ہے تقریباً آدھی. تو اگر آدھی عوام ہی جو ہے اس کے پاس نوکری نہیں ہوگی, اس کے پاس بیسک جو سہولیات ہوں گی وہ نہیں ہوں گی تو پھر جو ہے کافی زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. اور جو کہ آج کل ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے لڑکے تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں لیکن لڑکیاں جو ہیں وہ تھوڑی سی پیچھے رہ جاتی ہیں, کافی زیادہ مسائل ہوتا ہے. اچھا, ابھی جو ہے ہم لوگوں کو ڈھیر سارے کمنٹس بھی آ رہے ہیں ساتھ ساتھ تو وہ بھی میں ریڈ آؤٹ کروں گی. ولید کشمیری لکھتے ہیں السلام علیکم, کیا حال ہے سسٹر کا؟ اللہ کا شکر ہے میں بالکل ٹھیک, آپ کیسے ہیں؟ اینڈ دین اس کے بعد چودھری محمد عارف لکھتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. شفاقت ربانی لکھتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج کل کے نوجوانوں کو ایسے حالات میں گھیرا گیا ہے کہ مسائل سے باہر ہی نہیں نکل رہے. جو ہم پڑھایا جاتا ہے وہ غلط ہے. اسلامی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیائی تعلیم ٹھیک نہیں دی جا رہی. اس وجہ سے نوجوان باہر کے ممالک جا رہے ہیں تاکہ قانون کو بالادستی دیکھتے ہوئے روزگار حاصل کر سکیں.
بالکل ہم لوگ جو ہے بیسیکلی بات یہی ہے کہ دین اور جو دنیا اس کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا جو ہے وہ کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے، لیکن ہمیں کرنا چاہیے اس طرح تاکہ ہم لوگ جو ہے بالکل ہی نہ ہی بہت زیادہ دنیا دار ہو جائیں اور نہ ہی بہت زیادہ مطلب یہ کہ ہم لوگ گھروں سے باہر نہ نکلیں اور اس طرح سے ہمیں لگے کہ سب کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ کر دے گا. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے تدبیر سے تقدیر کو بدلا جا سکتا ہے، اور اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان خود ہاتھ پیر مارے. اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. تو اس لیے جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ کوشش کریں، اور ہاتھ پہ ہاتھ دھرنے سے یا دعائیں کرنے سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا جب تک ہم خود کچھ نہیں کریں گے. تو اس لیے یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم لوگ جو ہے کافی زیادہ حالات تو ظاہر سی بات ہے بہت برے ہیں نوجوانوں کے لیے، لیکن پھر بھی ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ امید نہ چھوڑیں اور اللہ پر یقین رکھیں اور خود جو ہے محنت کریں، اور اس کے بعد پھر تمام تر جو کام ہے وہ اللہ پر چھوڑ دیں. چودھری عابد حنیف لکھتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. مدنی محمود لکھتے ہیں جلال پور پیر والا سے، تھینک یو سو مچ، وہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں. جمعہ مبارک آپ کو بھی، بہت بہت جمعہ مبارک. امید ہے کہ آپ کا جمعہ اور آپ کا جو آگے ویکنڈ ہوگا وہ اچھا گزرے گا. اور گرمی کافی زیادہ ہو گئی ہے تو زیادہ سے زیادہ اپنا خیال رکھیے گا. اور چودھری عابد حنیف لکھتے ہیں کسیاں ریاٹ سے پروگرام کا حصہ بنے ہیں، ماشاء اللہ پروگرام اچھا، تھینک یو سو مچ. اور وہ لوگ جو ہمیں ریڈیو پر سن رہے ہیں آپ بھی ہمیں اسی طرح کمنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے دیکھنا ہے. ادروائز آپ یہ کر سکتے ہیں کہ 881 پر ہمیں SMS کریں، یا پھر جنہوں نے ہمیں کال کرنی ہے تو ہمارے کالنگ نمبر پر آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں. اچھا جی، ہم لوگ جو ہے کافی زیادہ ابھی انہوں نے بات بھی کی کہ دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ، ایک تو بات یہ ہے کہ ان امپلائمنٹ کافی زیادہ ہے اور لوگوں کو روزگار کے مواقع میسر نہیں ہیں اور اس طرح سے، لیکن بات یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ خود کچھ نہ کچھ کریں. اور اس طرح پہلے میں نے کہا کہ کوشش کرنے سے جو ہے سب کچھ مل جاتا ہے، اور اگر انسان کوشش کرے تو پھر کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو کہ ناممکن ہو. تو اس لیے جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم لوگ کوشش کریں. اور اس کے علاوہ جو ہے میں نے ایک اور بات بھی کرنی تھی کہ جب انسان کوشش کرتا ہے تو اس کے بعد سب کچھ مل جاتا ہے. اور آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ جو ہے بالکل ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہ بیٹھیں. بہت سے مواقع ہوتے ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی اس طرح کا آئیڈیا ہے، کوئی انوویٹیو آئیڈیا ہے، کوئی کریٹیو آئیڈیا ہے، تو پھر آپ جو ہے بہت کچھ کر سکتے ہو. آپ کے پاس کافی زیادہ اس طرح کی اپرچونیٹیز ہو سکتی ہیں. آپ انٹرپرینور بن سکتے ہو، آپ بزنس مین بن سکتے ہو. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے سرکاری نوکری کرنی ہے کوئی ٹیسٹ پاس کر کے یا کچھ، بلکہ جو ہے اگر آپ کے اندر جذبہ ہے، اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہو نیا، تو آپ ایک نئے آئیڈیا کے ساتھ جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر قدم رکھیں، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ آپ کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے. بہت سے لوگ جو کہ دنیا کے امیر ترین لوگوں کی فہرست میں شامل ہوتے ہیں، تو انہوں نے جو ہے سرکاری نوکریاں کر کے کچھ حاصل نہیں کیا، بلکہ جو ہے ان کے پاس ایک آئیڈیا تھا، ایک نیا آئیڈیا تھا جو کہ وہ لے کر آیا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے دیکھا کہ ہم سب نے دیکھا کہ وہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ آج کل کا جو دور ہے وہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور اس میں جو ہے ٹیکنالوجی کے حوالے سے انفارمیشن لینا کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے. ڈیجیٹل لٹریسی کافی امپورٹنٹ ہے، فائنینشیل لٹریسی بھی کافی امپورٹنٹ ہے. تو جب تک ہم لوگوں کو ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا نہیں پتہ ہوگا تب تک جو ہے ہم لوگ ترقی نہیں کر پائیں گے. اچھا، اس کے علاوہ جو ہے ڈھیر سارے لوگوں نے ہمیں اور بھی جوائن کیا ہے. جمشید فاروقی صاحب جو کہ مظفر گڑھ سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، تھینک یو سو مچ. جی ایم ڈار کہتے ہیں السلام علیکم سسٹر، کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اور ہمارے کشمیر کا موسم اچھا ہے لیکن کافی زیادہ گرمی ہو گئی ہے. اور اس کے بعد جو ہے دانی خان نے بھی ہمیں میسج کیا ہے. اچھا، اس کے بعد جو ہے شفاقت روانی نے بھی ہمیں میسج کیا ہے. اور جی ایم ڈار لکھتے ہیں کہ ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے لیکن اللہ کے دینے میں نہیں. بالکل ایسے ہی بات ہے، بہت اچھی بات کی آپ نے. اچھا، ہم لوگ جو ہے بیسیکلی یہی بات کر رہے تھے کہ جو ان امپلائمنٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اور بالکل آج کل کا دور ہے تو ہم لوگ کوشش نہیں ہارنی، ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے، کوشش کرتے رہنا چاہیے. انشاءاللہ ایک دن آئے گا جب جو ہے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے وہ دن تب آئے گا جب ہم لوگ جو ہے کچھ کریں گے. کیونکہ یہ ہوتا ہے جب تک انسان کچھ نہیں کرتا تب تک
ہم لوگ ہر چیز جو ہے جو کہ تقدیر کے حوالے کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا کریں گے، اللہ تعالیٰ ویسے کریں گے. بالکل اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ جو ہے خود کچھ کریں، اپنی خود جو ہے اپنی قسمت لکھیں. اور ہم لوگ جو ہے خود اگر تھوڑی سی اپنے ایکشنز کے کو اون کریں گے تب جو ہے ہمارے لیے کام آسان ہوگا. اور جب تک جو ہے ہم لوگ اپنی تدبیر سے جو ہوتا ہے نا وہ تقدیر بدلی جا سکتی ہے. تو اس لیے جو ہے یہ چیز سمجھنا جو ہے کافی زیادہ ضروری ہے. کیونکہ فلاسفی میں ایک کانسیپٹ ہوتا ہے ایگزسٹینشلزم. اس میں یہی بحث ہوتی ہے کہ آپ کی جو ہر چیز پری ڈٹرمنٹ نہیں ہوتی، یعنی کہ قسمت میں بہت سی چیزیں نہیں لکھی ہوئی ہوتی، وہ انسان جو ہے خود اپنی چوائسیز کے ذریعے کر رہا ہوتا ہے. خود انسان جب ہاتھ پاؤں مارتا ہے تو اس کے بعد پھر کچھ چیزیں ملتی ہیں، بلکہ ایسا نہیں ہوتا کہ آسمان سے کوئی چیز نازل ہوتی ہے، من و سلوا آتا ہے اور انسان لیتا ہے. لیکن نہیں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ خود جو ہے محنت کریں، ہم لوگ کسی دوسرے کو نہ دیکھیں. اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ بالکل جو ہے سب کچھ دعاؤں سے مل جاتا ہے، بلکہ انسان کو کچھ کرنا پڑتا ہے. اور اس چیز کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کیا. اچھا، مدنی محمود لکھتے ہیں کہ آج کے دور میں نوجوان متعدد مسائل کا سامنا کر رہے ہیں. بڑھتی ہوئی بے روزگاری، مہنگائی، تعلیمی نظام کی کمزوریاں اور عملی تربیت کی کمی ان کے لیے سب سے بڑے چیلنجز ہیں. بالکل صحیح بات ہے. ہم لوگوں نے یہی بات کی کہ کافی زیادہ مسائل ہیں، لیکن پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہمت نہ ہاریں، ہم لوگ یہ نہ سوچیں، مایوس نہ ہو، بلکہ ہم لوگ کچھ نہ کچھ جو ہے کر کے دکھائیں تاکہ اور آسانی ہو. اچھا، اس کے علاوہ جو ہے نوجوانوں کی بات کی جائے، اور ابھی جو ہے ہم لوگوں نے لڑکیوں کی بات بھی کی، جینڈر انیکوالٹی کی بات کی کہ کبھی کبھار لڑکوں کو تو اس طرح سے اپرچونیٹیز مل جاتی ہیں، لیکن لڑکیوں کے لیے تھوڑا بہت جو ہے معاشرہ اس طرح سے کوئی نئی جاب ہوتی ہے یا کچھ تو وہ نہیں کر پاتی، اور ان کے لیے کچھ 2-3 جابس ہی ہوتی ہیں جو کہ مخصوص کر دی جاتی ہیں. ایک تو ہماری ٹیچنگ کی جاب ہے جو کہ بے شک بہت اچھی جاب ہے، کرنی چاہیے. اور دوسرا ہے کہ آپ جو ہے میڈیکل میں چلے جاؤ، ڈاکٹر بن جاؤ. لیکن کبھی کبھار ہوتا ہے کہ بہت سی لڑکیوں کو اس کے علاوہ بھی بہت شوق ہوتا ہے کہ وہ جو ہے کچھ اور کام کریں، نہ کہ ٹیچر اور انجینئر بن جائیں، ڈاکٹر بن جائیں، بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت سی ایسی فیلڈز ہیں جس میں چاہیے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کی اچھی کیریئر کاؤنسلنگ ہو. جب بچپن میں اچھی کیریئر کاؤنسلنگ ہوگی تو اس کے بعد پھر بڑے ہو کر، نوجوان ہو کر جو ہے ان کو یہ مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کی بہت سی ریسٹرکشنز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے لڑکیاں جو ہے وہ کام نہیں کر پاتی جو کہ انہوں نے کرنا ہوتا ہے، یہ ان کا شوق ہوتا ہے. تو اس لیے جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ جب تقریباً آدھی جو آبادی ہے وہ ہماری لڑکیوں پر مشتمل ہے، عورتوں پر مشتمل ہے، تو اگر وہ ہی جو ہے اس طرح سے ان کو اپرچونیٹیز نہیں دی جائیں گی تو پھر کس طرح سے ہمارا ملک ترقی کرے گا. تو یہ چیز جو ہے سمجھنے کی بہت بہت زیادہ ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام بھی جب آیا تو تب جو ہے اس نے لڑکیوں کو جو ہے کافی زیادہ آزادی دی. پہلے جو ہے یہ تھا کہ لڑکیوں کو مار دیا جاتا تھا، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تب انہوں نے جو ہے لڑکیوں کو ان سب چیزوں سے بچایا. اور تمام تر وہ جو پہلے کے متس تھے لڑکیوں کے حوالے سے، اور تمام تر جو معاشرہ تھا جو کہ لڑکیوں کو بہت زیادہ ریسٹرکٹ کیے ہوئے تھا، اس چیز سے انہوں نے بچایا اور ان کو پڑھنے کی، لکھنے کی، مستقبل میں آگے جو کچھ وہ کرنا چاہتی ہیں وہ کرنے کی آزادی دی. اور لیکن ایک حد میں، ایک لمٹ میں. لیکن پھر بھی ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ جو ہے تھوڑی بہت ان کے لیے بھی اپرچونیٹیز کریٹ کریں تاکہ وہ بھی ہمارے ملک کی ترقی کے لیے کردار ادا کر سکیں. کیونکہ آدھی زیادہ جب آبادی اس طرح سے پریویلیج نہیں ہوگی تو پھر جو ہے مسائل کا سامنا ہمیں کافی زیادہ کرنا پڑے گا. اور اس کے علاوہ بھی جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے بھی جب کافی زیادہ مسلمانوں کا جب گولڈن پیریڈ تھا تو اس کے اندر بھی بہت سے ایسے فلاسفرس تھے جن کی جو تھنکنگ ہے وہ مجھے بہت پسند ہے. اور ان میں سے ایک ابن رشد تھے جنہوں نے بیسیکلی یہ بتایا ہمیں کہ لڑکیوں کو آگے بڑھنا کتنا زیادہ ضروری ہے تاکہ وہ جو ہے مردوں کی شانہ بشانہ رہ کر وہ بہت سے ایسے کام کر سکتی ہیں اسلام کی حدود کے اندر رہتے ہوئے، تاکہ جو ہے ملک کی ترقی ہو سکے، تاکہ ایک اسٹیٹ کی ترقی ہو سکے. تو اس لیے جو ہے یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں. اچھا، اس کے علاوہ پھر ہم لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آج کل کے معاشرے کے اندر ٹیکنالوجی کا تو دور ہے، اور اس کے علاوہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ چیزیں کافی زیادہ خراب تو ہیں. اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ سائیکولوجیکل ایشوز کافی زیادہ ہیں ہمارے نوجوانوں کے ساتھ، اور اس کی ایک وجہ مجھے لگتا ہے کہ موبائل فون ہے. کیونکہ ہم لوگ ہر وقت جو ہے موبائل فون پہ لگے رہتے ہیں اور ہم لوگ خود کو جو ہے دوسروں سے کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں. ہم لوگ یہ نہیں سوچتے کہ اگر ایک پوسٹ کے پیچھے کیا ریالٹی ہے، بلکہ ہمیں لگتا ہے اگر ایک
تصویر کے اندر کوئی خوش ہے تو در حقیقت وہ خوش ہے، اور اگر کوئی غم میں مبتلا ہے تو در حقیقت وہ غمگین ہے. لیکن ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جو ہے ہم سوشل میڈیا پر کبھی بھی ایک تصویر کا صرف ایک رخ ہی دکھایا جاتا ہے، دو رخ نہیں دکھائے جاتے. تو یہ جو ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ریالٹی سے بہت دور ہوتی ہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ ان چیزوں کو لے کر ڈپریس نہ ہو جائیں، اینشیس نہ ہو جائیں. اور لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے مسائل ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے نوجوان جو ہوتے ہیں وہ ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار ہوتے ہیں، جس میں ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ امپلائمنٹ انہیں نہیں مل رہی ہوتی، جاب اپرچونیٹیز نہیں ہوتی، یا آس پاس کا ماحول اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ کافی زیادہ مسائل کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر ان کی جو مینٹل اسٹیٹ ہوتی ہے وہ بھی خراب ہو جاتی ہے. اس میں جو ہے سب سے پہلے یہ بھی ہوتا ہے کہ کافی زیادہ سائیکولوجیکل ایشوز بھی ہوتے ہیں، اور گھر والے کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ فیملی اتنی زیادہ اوور پروٹیکٹیو ہوتی ہے کہ وہ جو ہے پھر اس طرح سے جب بڑے ہوتے ہیں اور اب پریکٹیکل لائف میں جب قدم رکھتے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ کچھ کام نہیں کر پاتے، اور وہ فیملی پر ہی بہت زیادہ ڈیپینڈ ہوئے ہوتے ہیں. جب کوئی چھوٹا سے چھوٹا مسئلہ بھی ہوتا ہے تب بھی وہ اپنے آپ کو اسٹیبل نہیں کر پاتے اور پھر ڈپریس ہو جاتے ہیں، انزائٹی میں چلے جاتے ہیں. اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سے مسائل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو نوجوان ہیں زیادہ تر آج کل، کیونکہ پہلے اگر دیکھا جائے تو اس طرح سے ڈپریشن انزائٹی کا مسئلہ بہت زیادہ مسئلہ نہیں تھا، اور مینٹل ایشوز ہوتے تھے لیکن بہت زیادہ نہیں ہوتے تھے. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دوسرا تیسرا بندہ جو ہے وہ اس طرح کی اسٹیٹ سے گزر رہا ہے، اور کچھ نہ کچھ مسئلہ جو ہے اس کو رہتا ہے، اور وہ ڈپریس ہے، وہ اینشیس ہے. اور اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ جو ہے تھوڑی بہت اس کی ہیلپ کریں. اور یہ جو پہلے کے اسٹیریوٹائپس ہیں کہ جی ایسا نہیں ہوتا، اور اگر آپ سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں گے، سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں گے تو پھر جو ہے یعنی کہ آپ پاگل ہیں اور یہ سب کچھ، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ دوسری بیماریوں کی طرح یہ سمجھیں کہ جو ذہنی بیماری ہے وہ بھی ایک طرح کی بیماری ہے، اور اس کو بھی ٹھیک ہونے کے لیے کچھ دوائیوں کی، کچھ تھیراپی کی ضرورت ہے. تو اس لیے جو ہے وہاں پر جانے کو تھوڑا سا نارملائز کریں، اور اس چیز کو نارملائز کریں کہ یہ چیز، کیونکہ آج کل کا دور ہی اس طرح کا ہے کہ آٹومیٹیکلی انسان جو ہے وہ ڈپریس ہو جاتا ہے. تو اس لیے جو ہے سائیکالوجسٹ کے پاس جانا یا تھیراپی لینا کوئی اس میں جو ہے برائی نہیں ہے. اگر انسان کی مینٹل اسٹیٹ جو ہے وہ ٹھیک ہے تو پھر جو ہے اس کی فزیکل اسٹیٹ بھی جو ہے وہ ٹھیک رہے گی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہماری جو مائنڈ ہوتا ہے، باڈی ہوتے ہیں، وہ انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں، اور اگر ہمارا دماغ ٹھیک نہیں ہے تو پھر ہماری باڈی بھی ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر پائے گی. اور اگر ہمارا دماغ بالکل ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہم ہر چیز میں جو ہے وہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کریں گے، ہم لوگ انوالو رہیں گے، ہم لوگ اچھے طریقے سے کام کریں گے، کوشش کریں گے کہ ہم لوگ اپنا بیسٹ کر سکیں. اور اس کے علاوہ بھی بے شمار ایسے مسائل ہیں جن پر بات ہونی چاہیے. اور اگر آپ لوگ جو سن رہے ہیں، اگر آپ کے نزدیک کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے تو ضرور ہمارے سے شیئر کیجیے ہم. اور اس کے علاوہ جو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی پر بات ہو، اور پھر یہ بات نہ ہو کہ ہم لوگ ڈیجیٹل لٹریسی پر بات کریں، کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ ڈیجیٹل لٹریسی بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کو یا موبائل فون کو کس طرح سے اچھے طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے تاکہ ہم لوگ جو ہیں آن لائن جو سیفٹی ہے اور اس کے علاوہ جو سائبر سیکیورٹی ہے اس سے ریلیٹڈ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. کیونکہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ بہت سی اس طرح کی صورتحال یا اس طرح کے حالات میں ہم چلے جاتے ہیں کہ جہاں پر چیزیں جو ہے کافی زیادہ آؤٹ آف کنٹرول چل جاتی ہیں، اور ہم لوگ جو ہے دیکھتے ہیں کہ موبائل فون کی وجہ سے ہی ہم لوگ کسی بڑی آفت یا بڑی مشکل میں ہم لوگ چلے جاتے ہیں. تو اس سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے، آن لائن کس طرح سے سیف رہا جا سکتا ہے، اپنی پرائیویسی، اپنی سیکیورٹی کے تمام جو کنسرن ہوتے ہیں وہ کس طرح سے ان کو سمجھا جائے، یہ چیز جو ہے کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے بچوں کو بھی اس حوالے سے بتانا بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم لوگ جو ہے چیزوں کو دیکھیں، اور اس کے علاوہ جو ہے ہم لوگ تھوڑا بہت شعور اپنے اندر پیدا کریں کہ ہم لوگ جو چیز استعمال کر رہے ہیں تو اس کو کس طرح سے اچھے طریقے سے استعمال کیا جا سکے. نہ صرف ہم لوگ جو ہے ہر وقت موبائل فون پر لگے رہیں اور صرف ریلز دیکھتے رہیں، ہم لوگ صرف فضول کے انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے چیزیں دیکھتے رہیں. بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ جو ہے خود اپنا شعور بیدار کرنے کے لیے اس چیز سے فائدہ اٹھائیں اور ہم لوگ پروڈکٹیولی اس کو استعمال کریں تاکہ ہم لوگ کچھ سبق سیکھ لیں. بہت سے نوجوان ہوتے ہیں جو کہ آن لائن بزنسز کرتے ہیں، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے تھرو، گرافک ڈیزائننگ کے تھرو، اور بھی بہت سے بزنس ہوتے ہیں جو کہ اب کووڈ کے بعد جو ہے آن لائن ہو گئے ہیں. تو اب جو ہے لوگوں کے لیے دور بیٹھ کر بھی کام کرنا جو ہے وہ آسان ہو گیا ہے. تو اس لیے جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ تھوڑی سی چیزوں کو دیکھیں، سمجھیں اور دنیا کے ساتھ جو ہے وہ چلنا سیکھیں. یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا
اچھا، اس کے علاوہ جو ہے ہمیں کافی زیادہ اور لوگوں نے بھی میسیج کیا تھا کہ دانی خان لکھتے ہیں کہ ہمارے کشمیر کے لوگوں میں کمپیوٹر سیکھنے کا رجحان بہت کم ہے، لیکن ہمارے کشمیر کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ کمپیوٹر کو سیکھیں اور ساتھ ساتھ اسمارٹ ورک اسٹارٹ کریں، تاکہ ابھی اسمارٹ ورک کا دور ہے، کبھی کمپیوٹر کی ہر اسکل کو سیکھنا چاہیے، کیونکہ آنے والا دور آن لائن دور ہے اور کمپیوٹر کا ہے۔ بالکل یہی بات جو ہے میں بھی ابھی کہہ رہی تھی کہ ہم لوگ جو ہے چاہیے کہ ہم لوگ کمپیوٹر سیکھیں اور تمام تر جو اسکلز ہیں، آن لائن اسکل ہیں، ڈیجیٹل اسکلز ہیں، ان کو سیکھیں تاکہ اپنا جو کام ہے وہ آسان ہو سکے، کیونکہ اب آنے والا دور جو ہے وہ لکھنے پڑھنے کا دور نہیں ہے۔ اب ہم لوگ جو ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر ہم لوگوں کی پوری 90 یا 100% بھی لٹریسی ریٹ ہو جائے گا اور ہم لوگ لکھنا پڑھنا جان جائیں گے تو پھر جو ہے ہم لوگوں نے کچھ کر لیا، نہیں، بلکہ اب آنے والا جو دور ہے وہ ہر چیز جو ہے موبائل فون پر ہے، ہر چیز جو ہے کمپیوٹر پر ہے۔ اب آپ کو نہ چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے، نہ چیزیں یاد کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یاد کرنے کے لیے کمپیوٹر کی میموری بہت بڑی ہے اور اس لیے جو ہے ہر چیز اسٹور کی جا سکتی ہے، سیو کی جا سکتی ہے۔ تو اس لیے اب ہمیں اتنا دباؤ چلانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسمارٹ ورک کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم لوگ جو ہے اس چیز سے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھا سکیں، اپنی جابس بھی ہم لوگ کریٹ کر سکتے ہیں، ہم لوگ اور بھی بہت سے کام کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے تاکہ ہم لوگ اچھے طریقے سے استعمال کریں اور اسمارٹ ورک کریں، نہ کہ ہم لوگ ہارڈ ورک کریں، کیونکہ اب ہارڈ ورک کا خیر دور نہیں رہا۔ اب اچھے طریقے سے اگر ہم لوگ اسمارٹ ورک کریں گے اسمارٹلی تو تب جو ہے کام آسان ہو جائے گا ہمارے لیے۔ صاحبزادہ افضل رحیم لکھتے ہیں کہ آج کے دور میں نوجوان کو میڈیا ورلڈ وار کا سامنا ہے اور دین سے بہت دوری سے متعدد مسائل جنم لے رہے ہیں، ہمیں جدید ٹیکنالوجی کو مثبت انداز میں استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل یہی بات ہے کہ ہم لوگ جو ہے ٹیکنالوجی کو اچھے طریقے سے استعمال کریں، اور دین سے بالکل بہت دوری ہے، اور جو ہے آج کل ہمیں کافی زیادہ بیسیکلی آج کل کی جو وار ہے وہ یہی ہے کہ آپ ٹیکنالوجی کی وار ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے جب تک ہم لوگ ذہن سے جیتنا ہے اور وہ تمام تر قوتیں جو ہمیں ہرانا چاہ رہی ہیں وہ ہمارے ذہنوں پر غالب آنا چاہ رہی ہیں، تو اس لیے جو ہے اب وہ انسان جو کہ سب سے زیادہ کلیئر ہے وہی جو ہے وہ ٹھیک ہے، اور جس کے اندر ہلکی پھلکی سی بھی کنفیوژن ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت ہی ولنریبل ہے، کہ آسانی سے اس پر جو ہے اٹیک کیا جا سکتا ہے، آسانی سے اس کی دماغ کو جو ہے وہ بالکل ہی ٹلٹ کیا جا سکتا ہے دوسری طرف۔ تو اس لیے یہ چیز جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم لوگ جو ہے اتنا شعور اپنے اندر پیدا کریں کہ ہم لوگ صحیح اور غلط کو واضح طریقے سے الگ الگ کر سکیں، نہ کہ ہم لوگوں کے اندر کچھ نہ کچھ اس طرح کی کنفیوژن پیدا ہو کہ ہم لوگوں کو لگے کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک، اور ایک دھندلی سی تصویر ہمارے اندر ہمارے سامنے بنے، بجائے اس کے کہ ہم لوگ اتنے باشعور ہو جائیں کہ ہم لوگ ایزیلی جو ہے حق اور باطل کو علیحدہ کر لیں، اور جو ٹھیک ہے اس کو ٹھیک کہیں بھی اور سمجھیں بھی اور اچھے طریقے سے کام کریں۔ گل اشتیاق گجر بھی لکھتے ہیں، وہ اسلام بالا کوٹ سے ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ اچھا، ہم لوگ بیسیکلی بات یہی کر رہے تھے کہ دین سے بہت دوری ہے اور ٹیکنالوجی کا ہم لوگ جو اچھے طریقے سے استعمال کریں تب ہمارے لیے جو ہے کام آسان ہو جائے گا۔ ہم لوگ آگے تبھی بڑھ پائیں گے جب ہم لوگ اچھے طریقے سے کام کریں گے، اور اس کے علاوہ جو ہے جب تک ہم لوگ ٹیکنالوجی کا اچھا استعمال نہیں کریں گے تب تک جو ہے ہم لوگ بہت پیچھے ہیں، کیونکہ پہل ہمیشہ بلکہ میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ جب مسلمانوں کا جو گولڈن پیریڈ تھا تو اس وقت بھی مسلمان جو تھے وہ یورپ کے تمام تر جو عیسائی تھے یا جو وہاں پہ رہنے والے تھے تو ان سے بہت آگے تھے، ان کے دماغ کے طور پر بھی، اور جو ہے اس کے علاوہ جو ہے ان کے اندر بہت جدت پائی جاتی تھی۔ لیکن اب جو